نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام بخاری نے اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا ہے کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جن کی قدر و قیمت سے لوگ واقف نہیں ہیں یا ان کی قدر و قیمت کو لوگ پہچانتے نہیں ہیں، اور ان نعمتوں سے لوگ صحیح معنوں میں استفادہ نہیں کرتے ہیں۔ ایک صحت اور دوسرے فرصت اور فراغت۔ کہتے ہیں کہ صحت ہزار نعمت ہے، اور یہ دو نعمتیں ہیں جن کی قدر و قیمت ہماری نظروں سے اوجھل رہتی ہے، اور جب یہ نعمتیں انسان سے کسی وجہ سے چھین لی جاتی ہیں تو پھر ان کی قدر محسوس ہوتی ہے۔ اسی لیے کسی نے کتنی خوبصورت بات کہی ہے کہ تندرستی صحت مندوں کے سر پر وہ تاج ہے جس کو صرف بیمار ہی دیکھ سکتا ہے۔ تندرستی صحت مندوں کے سر پہ وہ تاج ہے جس کو صرف بیمار ہی دیکھ سکتا ہے۔ یعنی آدمی بیمار ہوگا تو پھر اس کو تندرستی کی قدر آئے گی تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا۔ جب اللہ نے یہ نعمت دی ہوئی ہے تو اس کی قدر پہچاننا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو، اس لیے کہ جب انسان بیمار پڑ جاتا ہے تو پھر اس سے بعض اوقات فرائض بھی چھوٹ جاتے ہیں، نماز صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکتا، یا بعض اوقات بالکل ہی چھوٹ جاتی ہے، روزہ رکھنا بھی چاہے خواہش بھی ہو تو نہیں رکھ سکتا۔ بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جن کی وجہ سے آدمی بھوک پیاس برداشت نہیں کر سکتا۔ تجارت اور کاروبار کر رہا ہے وہ برباد ہو جاتے ہیں، محنت مزدوری نہیں کر سکتا، کام کاج نہیں کر سکتا۔ بعض اوقات بیماری کی وجہ سے آدمی کھا پی نہیں سکتا، حتیٰ کہ زبان کا ذائقہ تک خراب ہو جاتا ہے، میٹھی چیز بھی کڑوی لگنے لگتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں صحت کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور صحت کی حالت میں اللہ کی شکر گزاری کرنا چاہیے، اور اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے دی ہے تو میں اس سے خوب فائدہ اٹھاؤں، دل لگا کر عبادت کروں، اللہ کا ذکر کروں، اور کثرت سے نوافل ادا کروں، اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کروں۔ صحت کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں ان نعمتوں کو اللہ کی شکر گزاری میں صرف کروں، اور یہ نعمتوں کی شکر گزاری ہے۔ اور جو شکر گزاری کرتا ہے اللہ اس کی نعمت کو دوام بھی بخشتا ہے اور ان نعمتوں میں اضافہ بھی فرماتا ہے۔ دوسری چیز جو اس حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمائی گئی، فرصت اور فراغت۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرصت اور فراغت کو مصروفیت اور مشغولیت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ معلوم نہیں آدمی کو ایسی کوئی مصیبت آ جائے، ایسی مشکل آ جائے کہ اسے کسی کام کے لیے وقت ہی نہ ملے، حتیٰ کہ عبادت کے لیے بھی بعض اوقات جو آدمی وقت نہیں ملتا۔ یہ فرصت و فراغت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ تو جب کبھی بھی آدمی کو فرصت اور فراغت ملتی ہے، یا اس کو کبھی کبھار جو ہے ایسے حالات بھی پیدا ہو جاتے ہیں، جیسے کرونا کے مرض میں بہت لوگوں کے لیے ایسے حالات پیدا ہوئے، تو اس فرصت اور فراغت کو اپنے لیے غنیمت سمجھنا چاہیے۔ خیر القرون سے لے کر آج تک کتنے اللہ والے ایسے ہیں کہ جب ان کو جیل بھیج دیا جاتا تھا تو بڑے مطمئن ہو کر وہاں تصنیف و تالیف کا کام کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کو جب اندھے کنویں میں جو ہے وہ قید کر دیا گیا تو وہاں بھی وہ آرام سے نہیں بیٹھے، ان کے شاگرد اس کنویں کی منڈیر پہ آ کے بیٹھتے تھے اور وہ ان کی تعلیم و تربیت کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جیل کے اندر فتاویٰ کی بڑی بڑی کتابیں لکھی۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے تفہیم القرآن کا بیشتر حصہ جو ہے وہ جیل کے اندر جو ہے وہ مکمل کیا اور پورا کیا۔ تو کتنے اللہ والے ایسے ہیں جب کبھی ان کو ایسا موقع ملتا ہے فرصت اور فراغت کا، خواہ وہ جیل کی حالت میں ہو، کسی بیماری کی وجہ سے ہسپتال چلے جائیں، تو وہ اس فرصت اور فراغت کے موقع سے فائدہ اٹھا کر اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرتے ہیں۔ اللہ کی عبادات میں، اس کے ساتھ گریہ و زاری میں، اس کے ساتھ دعاؤں اور التجاؤں میں انہماک کے ساتھ اس رب سے اپنے تعلق کو بڑھاتے ہیں اور اس کی بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اور بعض لوگ ہیں جب ان کے اوپر جیسی مشکل آتی ہے اور کسی وجہ سے تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں یا کوئی اس طرح کی آزمائش آ گئی تو گویا کہ ان کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ گئے۔ سوچ اور فکر کے اندر جو ہے وہ تبدیلی لانی چاہیے کہ اللہ نے یہ موقع مجھے عطا کیا ہے تو میں اس سے فائدہ اٹھاؤں، اور اس کا بہترین فائدہ اٹھانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم فرصت اور فراغت کے اوقات میں نماز کا بھی اہتمام کریں، نوافل کا بھی اہتمام کریں، اذکار کا بھی اہتمام کریں، لیکن جو سب سے بڑھ کر بات ہے وہ مطالعے کا اہتمام کریں۔ مطالعہ
سب سے پہلے قرآن مجید کا، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب ولیتذکر اولو الالباب۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں یہ وہ مبارک کتاب ہے، ببرکت کتاب ہے جو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس غرض سے نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و تدبر کریں اور عقل مند کیا کریں، اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اس قرآن مجید کی آیات میں غور و تدبر کرنا عقل مندوں کا کام ہے۔ عقل مند وہ نہیں ہے جو الٹے سیدھے راستے اختیار کر کے کسی عہدے اور منصب پر پہنچ گیا، کامیاب تاجر بن گیا، امریکہ کا گرین کارڈ مل گیا، پتہ نہیں کیا کیا دنیا مل گئی۔ ارے بھائیو، عقل مند وہ ہے جو قرآن کی آیات میں غور و تدبر کرتا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو مرنے کے بعد والی زندگی کے لیے تیاری میں لگا ہوا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو اس فانی دنیا کے ساتھ دل نہیں لگاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو قرآن کی آیات میں غور و فکر کرو، قرآن کو سمجھ کر پڑھو، فارغ اوقات میں اپنی زندگی میں روزانہ اپنے قیمتی وقت میں سے کم از کم 1 گھنٹہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کے لیے نکالیے۔ حدیث رسول کا مطالعہ کیجیے، جس رسول سے محبت ہے اس رسول کی سیرت کا مطالعہ کیجیے۔ ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ سے سوال کرے، کیا میرے سرانے کے پاس ٹیبل کے اوپر یا میری الماری میں ترجمے والا قرآن موجود ہے؟ کوئی تفسیر موجود ہے؟ کوئی سیرت کے اوپر کوئی کتاب موجود ہے؟ اور مجھے تو خوب سے خوب ترقی تلاش میں ہونا چاہیے کہ سیرت نگاروں تو اپنے اپنے انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے بڑے زبردست گلدستے تیار کیے۔ اس رسول کی زندگی کو ہمارے لیے نمونہ قرار دیا گیا ہے، اور کتنی بدقسمتی ہے کہ مجھے پتہ ہی نہ ہو کہ وہ نمونہ کس قسم کا تھا۔ ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا کھانا پینا، ان کا سونا جاگنا، ان کے تعلقات، ان کے معاملات کیسے تھے مجھے پتہ ہی نہ ہو، تو اس سے بڑی بدنصیبی کی بات کیا ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ فرصت اور فراغت سے اور صحت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صلو علیہ